بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 جولائی بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ آج اتوار ہے۔ اچھا جی، آج بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 113 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 آیات پر یہ درس قرآن ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ آیت ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی یہ جو ریش مبارک تھی، آپ کی داڑھی مبارک تھی، آپ کی لحیہ مبارک تھی، بیٹا چینج اوور کر کے یہ چلا دو، پہلے یہ چلا دو پھر چینج اوور کر لو۔ نہیں آئی مجھے، پھر میں نے غلط فہمی ہوئی۔ اچھا جی، چلو دعا کرو اللہ ساری حکومت کو حیا عطا فرمائے۔ ہوں تو یقین کرو ذہنی مریض ہوندے جا رہے ہیں، اینی بجلی بند ہے، میں نے یہ بھی نہیں پتا کہ اتوار ہے کہ سوار ہے۔ اچھا جی، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لحیہ مبارک تھی، داڑھی مبارک تھی، اس میں کم از کم 20 بال سفید آ گئے۔ یہ صحابہ نے گنے اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار طاری ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے اور سورہ مرسلات نے اور سورہ اذا الشمس کورت نے اور سورہ عما یتساءلون نے اور سورہ واقعہ نے، آپ نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان میں ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کہ مجھ پر ان کا اثر ہوا ہے اور اس کا یہ اثر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ قرآن سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ بزرگوں کو خواب میں نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سورہ ہود میں ایسی کون سی بات تھی کہ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ جو آیت نمبر ہے 111 اور 112، ان دونوں آیتوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے، ان میں ایسا مضمون ہے، ابھی سناتا ہوں۔ اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف دلانے میں سب سے سخت آیت قرآن پاک کی یہی ہے۔ اب سنیے کہ وہ مضمون کیا ہے جس کا اتنا اثر ہے اور ہونا چاہیے۔ فاستقم کما امرتا، اے میرے محبوب آپ ثابت قدم ہو جائیے، کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاستقم، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیے، بولو اس پر آپ بھی ڈٹیے۔ ومن تاب معک، اور وہ جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے شامل ہوئے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، جو تائب ہو چکے ہیں، وہ بھی ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہے۔ ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، بولو سرکشی نہ کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 112 ہے، میں غلطی سے اس کو 111 کہہ گیا، یہ آیت نمبر 112 ہے۔ اس کا یہ مضمون کہ فاستقم کما امرتا، آپ ڈٹ جائیے جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے۔ عمل کرنا کمال نہیں ہے جی، عمل پہ ڈٹ جانا کمال ہے۔ بولو عمل پہ ڈٹ جانا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر والے، قم، اٹھ کے قائم ہو جائیے۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قائم ہو جائیں، الا قلیلا، بے شک تھوڑا کر لیں، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کر لیں، او زد علیہ، یا پھر تھوڑا سا زیادہ کر لیں، اور ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجئے، رب سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو گھروں میں خواتین
دہی جماتی ہیں دودھ سے، وہ کیا کرتی ہیں؟ جو ہے وہ پہلے کیا کرتی ہیں؟ جاگ لگاتی ہیں۔ بولو کیا کرتی ہیں؟ جاگ لگاتی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی بنتے ہیں پہلے ان کو کلمے کی جاگ لگتی ہے۔ سبحان اللہ، نا سبحان اللہ۔ ان کو تہجد کی جاگ لگتی ہے۔ سبحان اللہ، بولو جی تہجد کی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جس برتن میں دودھ ہوتا ہے اس کو جس کو جاگ لگی ہوتی ہے اس کو کپڑوں سے لپیٹا جاتا ہے، سردیوں میں کپڑوں سے بیٹا جاتا ہے۔ یعنی سردی سے بچایا جاتا ہے۔ تو جن کو عشق مصطفیٰ کی جاگ لگنی ہوتی ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھتے ہیں۔ جب وہ بچتے ہیں اور ان کو پھر وہ عشق مصطفیٰ کا، اطاعت مصطفیٰ کا اور توحید خدا کا جب وہ جناب جاگ لگتی ہے تو پھر مکھن بنتا ہے، دہی بنتی ہے، اور پھر دہی کو جب رڑکا جاتا ہے تو میرے بھائیوں یہ رڑکا کیا ہے؟ ہر حکم مصطفیٰ پہ قربان ہو جانا، ہر حکم مصطفیٰ پہ سب کچھ لٹا دینا، یہ رڑکا ہے۔ جب وہ رڑکا لگتا ہے تو پھر مکھن نکلتا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان قرآن و حدیث میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو پھر میرے اللہ نے فرمایا یہ ہیں وہ بندے جن کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ ہیں وہ بندے جن کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، یہ ہیں وہ بندے جن کی میں زبان بن جاتا ہوں، یہ ہیں وہ بندے جن کے میں قدموں میں آ جاتا ہوں۔ یعنی میری رحمت ان کے قدموں کا استقبال کرتی ہے۔ سبحان اللہ، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں، کیا مطلب کہ ان کے قدم میری رضا کے مطابق اڑتے ہیں، میری نافرمانی سے اڑتے۔ وہ جب جناب مکھن بنتا ہے تو پھر ہر کوئی کھاتا ہے، بولو پھر ہر کوئی کھاتا ہے۔ جس میں شریعت کا نور آ جائے پھر وہ دوسروں کو بھی تقسیم کرتا ہے، پھر وہ درس قرآن دیتا ہے اور درس حدیث دیتا ہے۔ اب پھر واپس آئیے، حضرت عمر بن الخطاب بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی شرح میں ایک کمال کی بات فرمائی ہے، آپ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال عمر بن الخطاب الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلبی۔ آپ نے فرمایا استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس پر ہم ڈٹ جائیں۔ سبحان اللہ، بولو اس پر ہم جس سے اللہ رسول منع کر دے ہم منع میں بھی ڈٹ جائیں، سبحان اللہ، منع میں بھی پکے رہیں اور بولو کرنے میں بھی پکے رہے، نہیں۔ سارا مجمع بولے نا یار، پکے رہے۔ یعنی لوڈ شیڈنگ جو میرا زور لوا دے اور اپنا بچت کر دے ہو بلے ہو چلا کے سجنا یہ کرن دی اجازت ہے نہیں، ذرا زور لگنا چاہیے۔ جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے ہم پکے ہو جائیں، سبحان اللہ، بولو ہم کیا ہو جائیں؟ پکے ہو جائیں، جہاں سے وہ روک دیں تو ہم رکنے میں پکے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اور فرمایا لومڑی کی طرح مسلمان ادھر ادھر منہ نہ مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو لومڑی والا کردار ہے۔ ایک صحابی آئے، صحابی کا نام ہے سفیان بن عبداللہ ثقفی بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کو، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس پر میں عمل کروں تو سارے دین پر عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، بولیے سارے دین پر عمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا اور پھر پکا ہو جا۔ سبحان اللہ، بولو پھر پکا ہو جائے۔ اللہ پر ایمان میں نبیوں پر بھی ایمان ہے، حضور پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، قرآن و حدیث پر بھی ایمان ہے۔ اب پکا ہو جائے گا کیا مطلب؟ جو رب رسول فرماتا جائے وہ تو کر کے دکھاتا جائے۔ سبحان اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ، یعنی ڈٹ کے کہو اللہ ہے، اللہ ہے، ایڈے ڈھلے ہونے کی کیڑی لوڑ ہے؟ جی جی، ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ میں ایک جگہ جلسے تے گیا اور جلسہ سی مال روڈ لاہور تے ہے حکومت کے خلاف سی، مشرف کے خلاف، اور مولوی صاحب جو مجھ سے پہلے تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی حضور نے فرمایا ہے جہاد کرو، بھائی جہاد کرو۔
میں تو بعد چ آ گیا میں کہ حضور نے فرمایا جہاد کرو پر یہ نہیں فرمایا بھی مر کے کرو، فرمایا تکڑے ہو کے کرو کہ جہاد کرو اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی میں کیا بولوں ایک ہی ہویا جہاد کرو، ایڈے ہی میں کیا جہاد چوڑے ہو کے ہوندے نے، جہاد تے ذرا چوڑے ہو کے ہوندے نے، کافراں نوں پتہ لگے طاقتور مجاہد آ رہے ہیں، یہ تے نہیں بھی مجاہد آ رہے ہیں، یہ جدے جہاد دی انہاں نوں کوئی دہشت ہے تو میرے بھائیوں ڈٹ کے ان الذین قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ گئے۔ کراؤں پھر آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے، اتنا مارا ظالموں نے، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب گھر میں لائے گئے میرے بابا تو میں سر پہ ہاتھ لگاتی تھی تو بال سر سے جدا ہو جاتے تھے، مگر جب ہوش آیا تو پوچھا میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا دوائی پی لے، شہد پی لے اور یہ دودھ پی لے، دوائی کھا لے۔ فرمایا اماں نہیں، پہلے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ ماں کہنے لگی اسی کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے۔ کہا پھر اماں میرے دردوں کا اور زخموں کا علاج دیدار مصطفیٰ میں ہے، مجھے اور کسی چیز سے آرام نہیں۔ ثم استقاموا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو چلے تھے قتل کرنے، چیلنج کیا کہ میں صبح محمد کو قتل کر دوں گا، قرآن کی ایک آیت سنی دل موم ہو گیا۔ آئے پھر جب ہجرت کرنے لگے نا ابو جہل کا دروازہ کھڑکایا اور ادھر جناب دوسروں کا، اور بیت اللہ کے چوک میں اعلان کیا کہ سنو عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہجرت کر رہا ہوں خدا مصطفیٰ کے حکم سے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، آئے عمر کے سامنے۔ اب عمر کی تلوار بولے گی سبحان اللہ۔ ثم استقاموا، حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، چچا نے الٹا لٹکا دیا اور ناک میں دھونی دے رہا ظالم، کہتا کلمہ چھوڑ۔ فرمایا چچا جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر دل سے ایمان نہیں جا سکتا۔ ثم استقاموا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اٹھا کرتے تھے تہجد میں اور فرمایا کرتے تھے اے دنیا کسی غیر کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ حضرت بلال تپتی ریت پہ لٹ کر عہد عہد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ثم استقاموا، بی بی سمیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی اور وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ تھوڑی سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی، تھوڑے کول تے پکھے بند نہیں سہ جا سکتے، جے ساڈے موڈیاں تے اسلام پیندا تے ایتھے ہی رہندا، انشاءاللہ تتلے علی تک بھی نہیں سی پہنچنا، پر سبحان اللہ کہہ کے شامل تے ہو جاؤ نا۔ حضرت بی بی زنیرہ کی آنکھیں چلی گئی، انہوں نے مارا اتنا تو اس نے کہا یا اللہ اب اگر میں اندھی رہی کلمہ پڑھنے کے بعد تو یہ کافر کہیں گے لات اور منات نے بینائی چھین لی ہے، ربا مجھے دیکھ بینائی واپس، آنکھیں واپس کر تاکہ پتہ چل جائے دینے والا بھی تو ہے لینے والا بھی تو ہے۔ اللہ نے آنکھیں واپس عطا فرما دی۔ او بھائی کس کس پھول کی خوشبو سگاؤں؟ زیاد ابن سکن رضی اللہ، غزوہ احد میں اتنے تیر پڑے گر گئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونٹوں سے کان لگائے اور فرمایا زیاد کو تیری آخری خواہش ہے تو بتا دے، نہیں بولے، حضور سیدھے ہو گئے، یہ کرولنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنی یہ گالے سرکار کے قدمین شریفین پر رکھ دی اور کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے دم نکلے تو تیرے قدموں میں نکلے۔ یہ ہے ثم استقاموا، خباب ابن ارت جن کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا، چربی پگھل جاتی، خون نکل جاتا، آگ کے انگارے بجھ جاتے پر زبان سے کلمہ جاری رہتا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی خباب وہ دکھاؤ تو صحیح تیرے کیا نشان پڑے؟ انہوں نے کہا جی پیچھے آؤ۔ حضرت خباب نے قمیض اٹھائی تو وہ ڈونگ پڑا ہوا تھا، اتنی انگلی اندر ڈالی تو انگلی چلی گئی۔ کہا جی اس سے میرے بچے کھیلتے رہتے ہیں انگلیاں ڈال ڈال کے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے کلمہ پڑھا، مجھے آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا
آگ یہ میرے جسم میں گھسی ہے، انگارے گھسے ہیں، ان کے سوراخ پڑے ہوئے ہیں۔ ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ثم استقاموا، تو جو ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے پھر ان پر میں فرشتے نازل کرتا ہوں۔ وابشروہم بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ ان کو آ کر جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تکڑے ہو جاؤ، رب نے تم سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کام کرنا آسان ہے، ڈٹ جانا مشکل ہے۔ کر دیتے بڑے بڑے نے، کبھی کبھی نماز پڑھی پھر چھٹی، ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کبھی درس سنا پھر، تو یہ کمال نہیں ہے جی، ڈٹ جانا کمال ہے۔ آگے سنیے، وَلَا تَطْغَوْا، اور ذرا بھی نافرمانی، بولو بولو، ذرا بھی نافرمانی، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگلی آیت یہ آخری ہے آج کے درس کی، وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا، اور مت جھکو ان کی طرف، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں۔ ظالموں سے جھکنا جائز ہے؟ سارے بولو یا میں کل ہی ہوں؟ ظالموں سے جھکنا جائز ہے؟ ملنا تو جائز ہے؟ بولتے نہیں ہو بھائی، جب جھکنا جائز نہیں تو ملنا جائز ہے؟ آپ ساتھ ہی چپ کر گئے ہیں۔ اگر وہ ظالم برادری کا ہو پھر تو نال چلنا پڑے گا۔ ہوں بولتے نہیں ہو تو پھر کیوں چلتے ہو؟ پتہ ہوتا کہ ساڈا پتر یہ پیو ہے، بھرا ہے، جھوٹا ہے، پھر بھی نال موڈے نہ موڈا جوڑ کے ٹر پیندے ہو۔ کی منہ وکھانا جے رب نو؟ اے کی کہہ رہے قرآن؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگنا جنہوں نے ظلم کیتا ہوا ہے۔ بولو جنہوں نے، پر یہاں محلے داریاں، برادریاں اور پتہ نہیں کیا کیا بت کھڑے کر رکھے ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی، جیسے وہ ظالم چلے گا ویسے ہی تم بھی چلو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی ساتھی، کوئی سے مددگار نہیں ہوگا۔ اور ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور تمہارا کوئی ولی بھی وہاں، کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، والی بھی نہیں ہوگا، مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ظالموں سے بچ کر زندگی گزارو، ظالموں سے بچ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، تو پھر اللہ تمہیں عدل والوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اب کیا ظلم ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بخاری شریف کی روایت سنا دوں تاکہ میرا سارا مضمون آپ کو کھل کے سامنے ہو جائے گا۔ بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل کے دو بندے جا رہے تھے۔ یہ قصہ حضور نے صحابہ کو سنایا، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ کی بڑی مہربانی، بیٹھنے کا آپ کا بڑا شکریہ، توجہ کریں گے اور شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میرے جیسے خشک مولوی اور جو جنت کی ٹکٹیں شکٹیں بھی نہیں بانٹتا اور آپ کی وہ ٹی سی بی سی بھی نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھ جانا یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ آپ کے کمال با کمال ہونے کی دلیل ہے۔ وگرنہ لوگ خوش وہاں ہوتے ہیں جہاں مولوی وہ ایسا ویسا بھی کرے، اور پھر وہ جنت کی ٹکٹیں بھی کافی مارا، اور ماشاءاللہ جی عارف ورگا بندہ تے نشہرہ ورگا جا ہی کوئی نہیں، بس عارف تے پکا ہو گیا، نال ہی 1000 دا نوٹ بھی، اور مینوں پتہ تسے مینوں دینے کوئی نہیں، میں تہاڈی کرنی کوئی نہیں، مینوں پتہ بھی عارف صاحب نے میری عید بھی نہیں دیتی تے میں ایویں تعریفہ کراں، کی فائدہ؟ مگر یہ پھر بھی اگر بیٹھ رہے ہیں تو یہ یقین ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، اور اللہ ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا وہ واقعہ سن لیں، حضور نے صحابہ کو سنایا ظلم کتنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ جناب مشرکین نے ناکہ لگایا ہوا تھا، ناکہ تو سمجھ، ڈکا سڑک پہ، اب یہ دو جا رہے تھے، انہوں نے ایک ساتھ بت رکھا ہوا تھا، جو وہاں جاتا وہ کہتے چڑھاوا چڑھاؤ، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاؤ، نہیں تو ہم آگے جانے دیتے۔ اب وہ جو جاتا چڑھا دیتا۔ یہ دو مواحد مسلمان گزرے اس وقت کے مسلمان توحید والے، تو ان سے کہا گیا کہ دو چڑھاوا چڑھاؤ، انہوں نے کہا ساڑھے دونوں کو کوئی شے، وہ تلاشی لی، واقعی کچھ نہیں تھا،
ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਏਡਾ ਕਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਝ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ 5 ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ बड़ा तजर्बा होता है भाई, 4 मच्छर ऐन फड़का के विखा देते हैं। वो उनमें से एक जो डिप्लोमेटिक था ढीला किस्म का, उसने ऐसे किया, मक्खी मार के उसने कहा ये लो यार, चढ़ावा चढ़ा दिया, चला गया। दूसरे से कहा भाई तुम भी करो, उसने कहा मक्खी भी रब की मखलूक है। बोलो रखी मक्खी भी, मैं मक्खी भी इस बुत के नाम पे चढ़ा सकता। उसको उन्होंने कत्ल कर दिया और वो मक्खी चढ़ा के जान बचा गया। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मक्खी चढ़ाई ये सीधा जहन्नम में गया, और जिसने मक्खी नहीं चढ़ाई, जान दे दी, ये सीधा जन्नत में चला गया। मक्खी के पर जितना भी जुल्म ना करना, और जालिमों के साथ हाँ में हाँ ना मिलाना। मैं कहता हूँ जी अल्लाह दी कसम खानदान आबाद हो जान, झूठे ने मुँह ते आखो झूठा है। बोलो जरा हूँ कोई नहीं बोलना, झूठे ने मुँह ते आखो। पर असी तो मसीतां लोगों की गलत गल्लां दा साथ देणों बाज नहीं आते। साडे घर किवें आबाद होने ने? असी तो मस्जिदां मदरसियां च जेड़ा उठ पवे चलो जी ठीक है, असी तो तुहाडे नाल ही रहना, महल्ला महल्ले वाला दा हुंदा है, खैर सला चल, ना वेख्या सही कौन है गलत कौन है, झूठा कौन है सच्चा कौन है। जिस दिन हमने सही को सही कहा, गलत को अगो भवे होवे धी, भवे होवे पुत्र, भवे होवे नूह, सही नू सही आखो ते गलत नू अल्लाह दी कसम साडा है जहान भी आबाद है, अगला भी आबाद है। नहीं तो कलियां दाड़ियां और हज्जां ते नमाज़ां ते उमरे करके ते जालमां दा साथ देना, लोकां नाल जुल्म करने, ज़मीनां ते कब्जे करने, झूठियां गवाहियां देनियां, हाजी साहब ते कुरान ते हथ रख के अदालत च मारे झूठ है, ते फिर नमाज़ां किस पासे जानियां ने। इसलिए फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता, जो तानू हुक्म होया उन्हें ते पक्के हो जाओ। आप जो नमाज पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, सिर्फ करना चाहिए या पक्के होना चाहिए? बस ये आज पल्ले बांध ले। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हर मामले में इस्तिकामत नसीब फरमाए। आखिर वदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।